آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو پہلا مدرسہ ہے بچوں کے لیے. اگر یہ درست ہے تو بچہ آگے درست بنے گا، ورنہ ماں حلال کھاتی ہوگی، گناہوں سے بچتی ہوگی، اور ماں کی طبیعت میں عبادت اور نیکی ہوگی تو بچے میں وہ اثرات پیدا ہوں گے. ورنہ ماں دودھ بھی پلا رہی ہے اور گناہوں والے چینل بھی دیکھ رہی ہے، ڈانس بھی دیکھ رہی ہے اور میوزک بھی سن رہی ہے، تو اب بچہ پھر بتائے گا بڑا ہو کر میں کون. ہو یہی رہا ہے آج کل، کیونکہ وہ تربیت صحیح نہیں ہے. ماں کی گود جو پہلا مدرسہ ہے نا، وہ بالکل یعنی کہ اس وقت ڈیمیج ہوا پڑا ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عام طور پہ جو ہو رہا ہے، یہ تو میں نے بہت کم تھوڑا سا سلائٹ دی ہے، ورنہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. گالیاں بھی بک رہی ہوں گی اور کیا کیا کر رہی ہوں گی، اور بچے کو بہلا بھی رہی ہوں گی اور اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوں گی، بچے کو بھی روتا ہوگا تو بھی گالیاں پڑ رہی ہوں گی، چیخیں پڑ رہی ہوں گی. تو بچہ بھی پھر وہی کر رہا ہے نا، رفنیس تو ہماری نس نس میں آج کل. تو یہ تربیت ماں کی، بس اللہ کرے ہمارا یہ پہلا مدرسہ جو ہے نا یہ درست ہو جائے، یہ مدرسۃ المدینہ بن جائے. ابھی مدرسۃ المدینہ نہیں ہے یہ، اور کچھ ہے یہ جو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کو بھی جو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ماضی میں کیا کیا ایسی غلط، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو جو مائیں ہیں اور جنہوں نے ابھی اپنے بیٹوں کے انداز دیکھے ہوئے ہوں گے یا بچوں کے انداز دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یار یہ بات ہم کو اگر پہلے پتہ چل گئی ہوتی تو. اگر فیل ہو رہا ہو ہونا تو ہو گیا والا حساب ہے نا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو کیا یہ بات ہے کہ اب ہو گیا، اب آج پتا چلا یا جب پتا چلا کہ یار یہ نہیں تھا، اب اولاد تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، تو اب کیا مطلب کہ اولاد ماں باپ کو کوسے؟ کیا دیکھا اگر آپ نے میرے اس ٹائم پر کچھ کیا ہوتا نا تو آج میں ایسا نہ ہوتا. تو کیا یہ اولاد کو یہ حق حاصل ہوگا یہ بات کرنے کا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ اولاد کو تو اطاعت ہی کرنی ہے جائز معاملات میں، اور نرمی کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے. وہ تو آپ نے جو سوال کیا اس کے ذمے میں عرض کیا، تو واقعی یہ اولاد جو ہے، سوال ہی میں یہ ایک سوال ہے. بات کی بھی کیا دلیل ہے کہ ماں نے تربیت ہی غلط کی ہے؟ کوئی ضرور تھوڑی ہے کہ ہر ماں غلط ہی تربیت کرتی ہے. لیکن یہ میں نے ایک جنرل بات کی کہ جو آج کل ہو رہا ہے، مطلب ایک ورنہ یہ سوال نہیں بھی ہے. ہم نے جب بھی کھولی نا، جیسے تھوڑا میں کئی بار عرض کر چکا کہ میں نے گھر میں یہ دیکھا کہ میری ماں نماز پڑھتی تھی، بڑے بھائی تو خیر والد تو فوت ہو گئے تھے، دیکھا ہی نہیں میں نے والد صاحب کو. بڑے بھائی بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، میں چھوٹا تھا وہ لے جاتے تھے ساتھ. اور یہ لوگ میں نے بادام میں کچھ اس میں ہوتے تھے، کوئی بوتل ہوتی تھی ڈھکن والا، وہ المونیم کا شاید تھا، اس میں سے یہ بادام نکالتے تھے، چھلکے والی بادام. بادام میں وہ بچھاتے تھے سفید کپڑے پہ، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے بھائی بہن. تو یہ میرا بڑا بھائی اور میری ماں یہ کچھ پڑھتے تھے اس پر، خدا جانے اب تک نہیں پتا یہ پڑھتے کیا تھے، یہ کچھ پڑھتے تھے. یہ اندر جو اللہ رسول کا کوئی ذکر کرتے تھے، درود پاک پڑھتے ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، آیت کریمہ پڑھتے ہوں گے، یہ کچھ پڑھتے تھے مطلب. تو یہ مطلب میں نے بچپن سے یہ چیز دیکھی، نماز دیکھی، یہ درود پڑھنا دیکھی، یعنی اس طرح پڑھنا دیکھا، اللہ رسول کا نام سنا ان کے منہ سے، اپنے خاندان سے، اپنے والدہ وغیرہ سے. تو ایک اثر تو پڑتا ہی ہے صحبت کا. لیکن آج کل تو ہمارے دور میں تو ٹی وی تو ہم نام بھی نہیں سنا تھا، ٹی وی بہت بعد میں آیا ہے، ٹی وی تو تھا نہیں مطلب. تو ٹی وی نے واقعی یعنی کہ زیادہ تباہی مچائی ہے، بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. اللہ کریم آسانی کرتے. بس آخر میں آپ سے دو سوال ایک ساتھ کروں گا، میں چاہوں گا دونوں سوالات کے جوابات آپ کی بارگاہ سے مل جائے تاکہ ایک موضوع ہمارا چل رہا تھا تو یہ بھی اپنے مکمل کسی حد تک ہو جائے. نمبر ایک یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہاتھ سے نکل گئی ہے، یا اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ غلط کام کر رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین نیک نہیں تھے یا تربیت صحیح نہیں ہوئی؟ یہ پہلا سوال، اس کا جواب آپ ارشاد فرمائے گا. دوسرا سوال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا
ایسی کوئی صورت ہے کہ اب جو ہو گیا، اب اولاد بگڑی ہوئی ہے یا جو بھی ہو گیا، اب ایسا والدین کو کوئی ایک دو اس طرح کے آپ کے مدنی پھول مل جائیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک صورت ہے کہ اس بگڑے ہوئے کام کو بھی، یعنی اس الجھی ہوئی شے کو بھی یوں سلجھایا جا سکتا ہے، تو میں چاہ رہا کہ دونوں طرف رہنمائی ہو جائے آپ کی طرف سے. ہر والدین نے مطلب اولاد کی مس ٹریننگ کی ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. نہ اولاد کو پتا ہے کہ انہوں نے ہماری غلط تربیت کی ہے، عام طور پہ پتا تھوڑی ہوتا ہے، جنرل بات کی ہے. تو اب یہ کہ اگر والدین نے حقوق ادا نہیں بھی کیے اولاد کے، تو اولاد پر تو ابھی حقوق باقی ہے نا. جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. تو اگر بالفرض ایسا ہے بھی کہ والدین نے غلط تربیت کی ہے ماں باپ کی، تو ماں باپ کے حقوق باقی ہیں، اور اولاد کو ان کی خدمت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے. کبھی تانا بھی نہیں دینا کہ تم نے غلط تربیت کی ہے، تو دل آزاری ہوگی اور گناہ گار ہوں گے. آپ کو پتا کیسے چلا غلط تربیت کی ہے؟ کہ بعضوں کی تو فطرت میں بھی تو شرارت ہوتی ہے. ماں باپ لاکھ اچھے ہوں لیکن اولاد فسادی نکلتی ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے. یزید بھی تو صحابی کا بیٹا تھا نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن کیسا پلید نکلا، اور کتنا گھنونا کام کیا کہ وہ قیامت تک لوگ اس پر نفرتیں اور ملامتیں بھیجتے رہیں گے، اور لعنتیں اور ملامتیں کر رہے ہیں لوگ، ہے نا، اور کرتے رہیں گے، ظاہر اس کو برا بھلا کہیں گے. حالانکہ بیٹا کس کا تھا؟ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، ان کے معصوم ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، بے شک بے شک، گناہوں سے بالکل ہی پاک، یقینی 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 جنتی. بے شک. ٹھیک ہے نا. ایک بیٹا کافروں میں تھا، اور طوفان نوح جو آیا میں ڈوب مرا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ والد ہی کو نعوذ باللہ کوئی مرید الزام ٹھہرا ہے، ہم کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم نے جنرل بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. آج کل اس کا فقدان ہے، اس میں بہت کمی ہے. اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے، اب یہ کہ اب ہے نا کو اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب دعا کرے اور مزید جو کچھ رہ گیا کوشش کرے. اب بھی جوانی میں بھی صحیح تربیت کے مواقع تو ان کو دینی تعلیم دلائے، دینی درسگاہ میں داخلہ دلائے، دینی ماحول فراہم کرے. لیکن اب بھی تو جوان ہو بھی کہاں، مجھے تو میری زندگی گزر گئی نا. ہم لوگوں سے تو ایک تعداد ہے جو لوگ روکتی تھی اپنے بچوں کو، اس لیے نہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے یا یہ کوئی جائیداد دبا دی ہے، یہ مار دھاڑ کرتا ہے یا اسلحہ رکھتا ہے، اس لیے نہیں. تو ملا بن جائے گا، اس لیے مت جا. یہ ہے ہم سے روکنے کی وجہ کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کیا، تو خبردار ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور تو جنت کی طرف چلا ہے. کیسے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم دونوں کودیں گے جہنم میں. یہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں. میں نے بہت دیکھا اس طرح کا ماحول کہ ہم سے بہت روکا ہے لوگوں نے، اور داڑھی رکھ لی تو قیامت آ گئی گھر میں. وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ ہے گھروں کے ماحول. امام میں جلا دیے گئے، پھاڑے گئے، داڑیاں راتوں میں نیندوں میں کینچیاں چلائی گئی ہیں داڑیوں پر. میرا تو پرانا جو دور ہے نا، وہ تو میں بہت زیادہ، پہلے تو کوئی نئی سیکورٹی تھی، نہ کوئی فیضان مدینہ تھا، نہ کوئی ایسی کوئی میرے نام کے وہ نعرے لگتے تھے. پہلے تو اس طرح کا تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو عام عوام کی صفوں میں جا کر الحمدللہ مطلب یہ کہ جو ہو سکا کوشش کی ہے. تو یہ سب ہوتے تھے، ماں باپ آگے کبھی لڑتے تھے میرے سے. یہ بہت کچھ دیکھا ہے. تو یوں مطلب اس معاشرے سے یوں میں دل برداشتہ بہت ہوں اس معاملے میں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ میرا مقابلہ کیا، لیکن میرے رب نے مجھے بچایا ہے. ماشاء اللہ.
बहुत पहले बस मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि मुआशरे के पीछे चले वो मर्द नहीं है, मुआशरे को जो पीछे चलाए वो मर्द है। और मेरे को ये नहीं पता था कि ये मैं क्या कह गया, क्या हो गया। अब कुछ हुआ नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का बड़ा करम है। आपने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। मुझे एक वाकया याद आया कि मेरे साथ एक वालिद साहब आ रहे थे, मतलब एक शख्स आ रहे थे, जहाज़ में था, मैं कराची की तरफ आ रहा था। उन्होंने अपने जवान बेटे का मुझसे कुछ मसला डिस्कस किया, परेशान थे बेचारे अपने औलाद के लिए। तो औलाद भी जवान थी, तो क्या कुछ हल निकाल के दें। कि मैंने जो कुछ हमदर्दी करनी थी मैंने हमदर्दी की। फिर मैंने कहा कि यार आप एक काम करें, परेशान हैं, अब महीने में 3 दिन दे सकते हैं अपनी औलाद के लिए? हाँ। तो मैंने कहा आप अपने बेटे के साथ हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर कर जाइए, आप साथ दे जाना, अमीर काफिला हम दे देंगे, आप साथ रहना बस अपने बेटे के साथ, सिर्फ 3 दिन की कुर्बानी दीजिए बेटे के लिए। तो मेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, आप समझ जाए। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तो आपको मैं अर्ज करता हूं मदनी चैनल के नाजरीन, महीने में 3 दिन मदनी काफिला। ये टाइम नहीं है। ये तो मुझे एक चुटकुला याद है, जिन दिनों शहीद मस्जिद में था ना, मैं वही अवाम में बैठा रहता था, तो एक साहब आए उधर फुला जगह पंजाब का कहीं का बता रहे थे, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो मैंने कहा आप चलेंगे, चलते हैं, इस तरह का कुछ कहा होगा मैंने, मेरे को तो टाइम नहीं है। इस भाई को खाली मगरमच्छ का आंसू ही बहाने का टाइम था, बाकी कहीं भी नहीं था उसके पास। टाइम जैसी कोई चीज नहीं थी। तो बगैर कुर्बानी हुए खाली चाहने से नहीं होता, करने से होता है। ये जो अभी आपके सामने फैदान मदीना में आशिकान रसूल जमा है, जी माशाअल्लाह, आशिकान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाअल्लाह ये आए हुए हैं, और देखें तादाद तो देखें माशाअल्लाह। ये है अरे 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 खुद को देखकर कह रहे क्या कर क्या रहे हैं आप, चले माशाअल्लाह। तो अब ये इनको वापस तो जाना है, टाइम तो इनके पास था, ये आ गए, अब जाने के बाद इनके पास टाइम कैसे हो, ये क्या कर सकते हैं? याद ले रहा सकते हैं, हाथ